آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے خان صاحب کے علاوہ؟ تیمور بھائی، واقع اینڈ کا نام پاکستان میں لاہور میں بولتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ کے اپنے اس ایم پی اے کے اوپر کہ الحمدللہ پورے پنجاب کے عوام کے اندر 10-11 کروڑ کا صوبہ ہے اور 341 ممبرز ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو پہچان واقعینڈ کا ویسے ہی ایک منفرد مقام ہے ہر لحاظ سے، لیکن آپ کے اس نمائندے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، واقعینڈ سے پیار کرتے ہیں اور واقعینڈ پہ رش کرتے ہیں کہ واقعینڈ کو ایسا نمائندہ ملا. ہمارا تعلق ٹیکسلا واقع اینڈ سے ہے. ٹیکسلا کی حدود کے باہر ایک بینر لگا گیا تھا کہ حدود ختم ہوگی وزیر اعظم صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اور یہ پنڈی کے بھی ایریا میں کافی جگہوں پر لگا تھا. یہ کس نے حرکت کی تھی؟ دیکھیں جی، میں تو خود لاہور میں تھا فنی تھا، ایکٹ تھا، یہ مزہ آیا دیکھ کے، لیکن یہ کس کا تھا یہ چکر سارا؟ جی جہاں تک اس کو اگر آپ ہیومر میں لیں تو ہیومر کے لحاظ سے بھی یہ واقعی ایک بڑا ایک اچھا ایک سافٹ میسج تھا. اگر کوئی سمجھا جائے تو اس کے لیے بڑی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حقیقی طور پہ آپ کو صرف اور صرف ایک کیپٹل کی حد تک ریسٹرکٹ کر دیا. عوام نے دیکھیں نا، جب آپ عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے تو جب بھی عوام کی طاقت اور عوام کی ووٹ سے، عوام کے مینڈیٹ سے اپنے نمائندوں کو چنا جائے گا تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو چور دروازے سے آئے ہیں، جو لوگ کسی بیرونی ایجنڈے کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، عوام اسی طریقے سے ان کو پہلے یہ پنجاب کے اندر تھے، پنجاب سے ان کو نکال کر صرف ایک اسلام آباد کے اندر صرف وہ جو آپ کا 32 کلومیٹر کا ریڈیس ہے اس 32 کلومیٹر تک محدود کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے رہے اور انہوں نے الیکشن نہ کرائے تو بہت جلد عوام ان کو اسلام آباد سے بھی نکال کر یہاں سے رخصت کرے بنتی ہے. تیمور بھائی، اگر آپ کو یہ سیٹ مل جاتی آپ کیا کرتے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بہتر حکمت تھی. شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اس طرف اور یہ ڈپارٹمنٹ اور اس کیبنٹ کا حصہ بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میرا حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں T4 تماشے سے. موجود ہوں واقع اینڈ اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایم پی ہیں واقع اینڈ کے اور حال ہی میں وزیر ہوئے ہیں اسپورٹس اینڈ کلچر کے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کا تعلق واقع اینڈ سے ہیں اور ایک ینگ ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں. اس ٹائم بھی اگر کیمرہ ہم پھرائیں گے بعد میں آپ کو دکھائیں گے، اس ٹائم بھی عوام کے ساتھ موجود ہیں اور لاہور میں اپنا پہیا جمانے کے بعد، اپنا سب کچھ جمانے کے بعد ہمارے پاس واقع اینڈ واپس آ چکے ہیں. السلام علیکم تیمور بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم. آپ ٹھیک؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب کیسا رہا لاہور کا سفر اور یہ سارے معاملات وغیرہ؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کینٹ اور ٹیکسلا کے عوام کے نمائندگی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا کیبنٹ کے اندر. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دونوں دفعہ، ایک دفعہ جب پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامینیٹ مجھے کیا گیا تو 186 ایم پی ایز میں سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا. اینڈ دین اگین جب 21 لوگوں کی کیبنٹ بنی تو اس میں دوبارہ عمران خان صاحب نے مجھے کنسیڈر کیا. یہ ان کا اعتماد تھا میرے اوپر، ان کی میرے سے توقعات تھی. اور سب سے بڑھ کے مجھے جو خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ میرے واقع اینڈ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ میرے واقع اینڈ کو اس دفعہ صوبائی کابینہ کے اندر نمائندگی کا موقع ملا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ، اس سے پہلے کبھی کسی واقع اینڈ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے کو کیبنٹ میں نمائندگی کا موقع نہیں ملا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جتنا یہ ٹائم ہے اور جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے واقع اینڈ کے عوام کا جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طریقے سے بڑھ کر اس کیبنٹ کے اندر ان کے حق کی نمائندگی کا ادا کرنے کی کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے واقع اینڈ کے لیے اس منسٹری کے تھرو جو بہتر سے بہتر کام ہو سکے اس پہ اقدامات کیے جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا، ٹھیک ہے، اس کو جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ووٹ دیے تھے پارٹی کے کہنے کے اوپر، خان صاحب کے کہنے کے اوپر، تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر بنا ہے اور یہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کا حق ادا کرے گا اور اس علاقے کے لوگوں کے حقوق کی ترجمانی کرے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے میرے خیال میں ایک آزمائش تھی
کہ وہ اس منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا. اس نے اس منصب کے ساتھ غداری کی. اس نے اپنے جو ووٹرز تھے, ہم ایم پی ایس سے جن سے اس نے ووٹ لیا تھا, اس مینڈیٹ کے ساتھ غداری کر کے پارٹی پالیسی کے خلاف کام کیا. پارٹی پالیسیز کے خلاف اس نے خیانت کی اور رولنگ دی. لیکن پھر اس کا آپ نے رد عمل دیکھا کہ جب دوبارہ وہ ہم لوگوں کے پاس آیا اور اس کا الیکشن ہوا ڈپٹی اسپیکر کا, تو 186 ممبرز ریکوائرڈ تھے ڈپٹی اسپیکر کو اتارنے کے لیے. اور ہمارے پاس جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر ایم پی ایس کی تعداد ہے وہ پوری 186 ہے. اس میں خواتین بھی ہیں, اس میں ہمارے پاس ایک ڈسیبل جو ہے وہ بھی ایم پی اے موجود ہیں, اور جو خواتین ہیں وہ کافی ایجڈ بھی ہیں, مور دین 70 ایئرز ہیں. تو ایک سنگل پرسن نے, مطلب دیکھیں نا, اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ ووٹ, سیکرٹ بیلٹنگ تھی نا, آپ نے جب ووٹ پول کیا کسی کو اپروچ کیا جا سکتا تھا, کسی کا ضمیر خریدا جا سکتا تھا, خریدنے کی کوشش کی جا سکتی تھی, کیا پتہ کوشش کی بھی گئی ہو. لیکن اس کی نفرت اتنی زیادہ تھی اس ڈپٹی اسپیکر کے رویے کی, اس کی جو اس نے ہمارے ساتھ, ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ خیانت کی تھی, کہ 186 کے سارے کے سارے ممبرز نے جا کے اس سیکرٹ بیلٹنگ میں ووٹ پول کیا, اور ایک ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہوا. سارے ووٹ جو تھے وہ ایکسیپٹ ہوئے, اور 186 کے 86 جتنے ریکوائرڈ تھے اس سے وہ اسپیکر اترا اور رسوا ہو کر وہ وہاں سے گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے لیے جب ذلت آتی ہے تو پھر اس طریقے سے وہ انسان کا مقدر بنتی ہے. تیمور بھائی, اگر آپ کو یہ سیٹ مل جاتی ہے آپ کیا کرتے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بہتر حکمت تھی. شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اس طرف اور یہ ڈپارٹمنٹ اور اس کیبنٹ کا حصہ بنایا. تو میں تو یہ اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کے لیے پھولوں کا بستر نہیں ہے, نہ ہی پھولوں کی سیج ہے. یہ آپ اگر سمجھیں تو آپ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا امتحان ہے, اور اس کے روز محشر آپ سے پوچھ ہوگی, پکڑ ہوگی. تو میں اللہ تعالیٰ سے جب بھی یہ منصب کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا, تو میں نے اس دن یہ 2 رکعت نفل مانگ کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہدے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ وفا کر سکوں, عزت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس منصب کے ساتھ وفا کر سکوں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس حلقے کی, علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کا حق ادا کروں. تیمور بھائی, واہ کینٹ کا نام پاکستان میں, لاہور میں بولتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی, آپ کو فخر ہونا چاہیے آپ کے اپنے اس ایم پی اے کے اوپر کہ الحمدللہ پورے پنجاب کے عوام کے اندر 10-11 کروڑ کا صوبہ ہے, اور 341 ممبرز ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو پہچان, واہ کینٹ کا ویسے ہی ایک منفرد مقام ہے ہر لحاظ سے, لیکن آپ کے اس نمائندے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, واہ کینٹ سے پیار کرتے ہیں, اور واہ کینٹ پہ رش کرتے ہیں کہ واہ کینٹ کو ایسا نمائندہ ملا. تیمور بھائی, یہاں پر اس یہ علیحدہ ملنے کے بعد کوئی ہیٹ آیا, کچھ ایسے کالز, کوئی ایسی تحریراً, کوئی ایسی آرٹیکل وغیرہ ہیٹ سننے کو ملا ابھی تک؟ میں یقین مانے الحمدللہ مجھے ابھی تک جتنے لوگوں نے پنجاب کے بہت سے علاقے سے, بہت سے شہروں سے لوگوں نے محبت کرتے ہیں. میں نہیں جانتا, بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا جن کے فون آئے, جنہوں نے کالز کی, مبارکباد دی, اور موسٹلی لوگوں کا جو یہ تھا وہ یہ کہنا تھا کہ جی آپ کو یو آر دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, آپ کو خان صاحب نے صحیح جگہ پہ اور صحیح کام کے لیے چنا ہے. تو میں بس یہی ہے کہ لوگوں کی طرف سے بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں, لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ اس فیلڈ کے اندر ہم بہتر کام کریں. ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں سیریس باتیں کافی ساری ہو گئی ہیں. چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے سالہ بنوئی کے ساتھ کیا کیا ایسا کہ شجاعت صاحب, دیکھیں جی میں تو ان کو بڑا زیرک انسان سمجھتا تھا, اور وہ اس ملک کے ان سمجھدار اور دانا سیاستدانوں میں سے تھے کہ جن کی عقل, فہم اور فراست کی لوگ تعریف کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائے, اور جہاں پہ اولاد انسان کے آگے آڑے آ جائے, تو وہ پھر اس قسم کے غلط فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میں جہاں تک چودھری پرویز الہی کا تعلق ہے, آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب ان کے لیے اسی طریقے سے عزت اور احترام رکھتے ہیں, اور باوجود اس کے کہ جو ان کے ساتھ ہوا,
وہ ان کے خلاف ایک بات بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. حمزہ شہباز کے بارے میں اب کے حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, حمزہ شہباز کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے, اور یہ پورا خاندان جس زوم میں ہے, جس تکبر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تکبر کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں, کیونکہ تکبر صرف میرے رب کو ذات اور اس سے ہٹ کر جب حمزہ شہباز سی ایم بنا اور جس طریقے سے اور جس فرونیت کے ساتھ اس نے اس 3 مہینے کے اندر پنجاب کی انتظامیہ کو اور پنجاب کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی, اور جس بے دردی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, پولیس کو ان کے اوپر چڑھاوا کرایا گیا, ان کے گھروں کے اندر ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لوگوں کو اٹھا کر پلوں سے نیچے پھینکا گیا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. بے گناہ لوگوں کی ماؤں کی فریادیں لگی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حساب ان کو دینا پڑے گا, اور جو ظلم اور زیادتیاں انہوں نے کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفر کردار کو پہنچیں گے. اپنے پی ایم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اپنے پی ایم کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد عوام کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے لوگوں کی محبت میں روز صبح و شام ہر آنے والا دن, ہر آنے والی صبح عمران خان سے محبت کرنے والوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد دوبارہ اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے کے ساتھ رات کے اندھیرے کے اندر اس کے ساتھ ایک سازش رچا کر اس کو تنہا کیا گیا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ 22 کروڑ عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ دوبارہ اس ملک کے اندر آ کر اس ملک کے منصب کو سنبھال کر اس عوام کی دلوں کی دھڑکن بن کر اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ وہ اہل بنے گا اور لوگوں کے کام کرے گا. اچھا تیمور بھائی, ہمارا تعلق ٹیکسلا واغ کینٹ سے ہے. ٹیکسلا کی حدود کے باہر ایک بینر لگا گیا تھا کہ حدود ختم ہوگی وزیر اعظم صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, اور یہ پنڈی کے بھی ایریا میں کافی جگہوں پر لگا تھا. یہ کس نے حرکت کی تھی؟ نہیں, میں تو خود لاہور میں تھا, فنی تھا, ایکٹ تھا, یہ مزہ آیا دیکھ کے, لیکن یہ کس کا تھا یہ چکر سارا؟ جی جہاں تک اس کو اگر آپ ہیومر میں لیں تو ہیومر کے لحاظ سے بھی یہ واقعی ایک بڑا ایک اچھا ایک سافٹ میسیج تھا. اگر کوئی سمجھا جائے تو اس کے لیے بڑی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو حقیقی طور پہ آپ کو صرف اور صرف ایک کیپٹل کی حد تک ریسٹرکٹ کر دیا ہے. عوام نے دیکھیں نا, جب آپ عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے, تو جب بھی عوام کی طاقت اور عوام کی ووٹ سے, عوام کے مینڈیٹ سے اپنے نمائندوں کو چنا جائے گا, تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو چور دروازے سے آئے ہیں, جو لوگ کسی بیرونی ایجنڈے کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہوئے, عوام اسی طریقے سے ان کو پہلے یہ پنجاب کے اندر تھے, پنجاب سے ان کو نکال کر صرف ایک اسلام آباد کے اندر صرف وہ جو آپ کا 32 کلومیٹر کا ریڈیس ہے اس 32 کلومیٹر تک محدود کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے سے ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے رہے اور انہوں نے الیکشن نہ کرائے تو بہت جلد عوام ان کو اسلام آباد سے بھی نکال کر یہاں سے رخصت کرے گی. آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے خان صاحب کے علاوہ؟ ایک لائن میں سمجھتا ہوں جواب دینا ہے. دیکھیں جی, اگر آپ پولیٹیشینس کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کے علاوہ ہمارے پاس پارٹی کے اندر بہت سے ایسے نئے چہرے ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب کو بہت جلد انسپائر کیا, خان صاحب کے ویژن کو لے کر آگے چلے. میں اگر بات کروں تو لاہور کے ہمارے حماد اظہر جو ہیں وہ فیڈرل کے اندر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اور صحیح ایک پارٹی فیس ہو کر پارٹی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. پروونشل لیول کے اوپر میں دیکھوں تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں, اس جیسی آئرن لیڈی ہمارے ہم نوجوانوں کو ان سے دیکھ کر ایک انسپریشن ملتی ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہو کر بھی کینسر پیشنٹ ہو کر جس جذبے اور جس جنون کے ساتھ عمران خان کے ساتھ چل رہی ہے, ہمیں ان پہ رشک آتا ہے. تو یہ دو ایسے ایمرجنگ فیسز ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم انسپریشن لیتے ہیں. واغ کینٹ کے اندر رہتے ہوئے اسپورٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے کوئی پلاننگ, کوئی ایسا کام کہ جو آپ نے حالیہ دنوں میں کرنا ہو اسپیڈ کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمارے واغ کینٹ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اسپورٹس کے حوالے سے. ہمارے اسپورٹس کے گراؤنڈز ہیں, ہمارے اسپورٹس کی یہاں پر اکیڈمیز ہیں, اور ہمارے یہاں پر نوجوان جو ہے وہ کسی بھی اسپورٹس کے اندر کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جتنے ینگ ٹیلنٹ ہے ہمارا اسپورٹس کا اس کو پروموٹ کیا جائے, یہاں پر ٹریننگ اکیڈمیز بنائی جائیں,
किसी भी स्पोर्ट्स के, वो वॉलीबॉल की हों, वो टेबल टेनिस की हों, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और हम वहाँ के टैलेंट को इंशाल्लाह ताला नेशनल लेवल के ऊपर ले जाकर उसको एक्सपोजर देंगे ताकि वो आगे जाकर परफॉर्म कर सके और अपने इलाके का नाम रोशन करे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, इलेक्शन आपने कब करवाना चाहते हैं? आपके जहन में क्या प्लानिंग है कि हुकूमत आपके साथ क्या करना चाह रही है और आप लोग क्या चाहते हैं? आवाम चूँकि महंगाई जिस दौर से गुजर रही है, इलेक्शन के अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। देखिए जी, हर आने वाला दौर परेशानी और मायूसी का है। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई मुल्क आपके साथ इस वक्त ट्रेड करने को तैयार नहीं है, आपके साथ कोई आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भेजने को तैयार नहीं है, रेमिटेंसेस भेजने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाए, जब ऐसे लोग जो क्रेडिबल ना हो और जिनके ऊपर एक लेबल लगा हो इम्पोर्टेड हुकूमत का और आपकी इकॉनमी क्लैप्स कर चुकी हो, आपका एनर्जी सेक्टर तबाह हो चुका हो, तो इस मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाने के बजाय, आवाम को मज़ीद महंगाई की चक्की में पीसने की बजाय, खुदारा ये आवाम के ऊपर रहम करें। उनके आगे हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि आप इक़्तिदार से अपने आप को अलग करें। इक़्तिदार की हवस के साथ जिस तरीके से आप चिमटे हुए हैं, इससे अलग होकर जितना जल्दी इलेक्शन कराएंगे उतना जल्दी इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, ताकि लोग आपके साथ मतलब किसी हवाले से आपके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। एक क्रेडिबल लीडरशिप आएगी जो कल चल कर पाकिस्तानी अवाम की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकेगी। तो जी यकीनन आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। मलक तैमूर मसूद अकबर साहब जिनका ताल्लुक वाह कैंट से है, हमेशा की तरह प्यार करते हैं और बहुत अच्छी बातें की, और फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से और भी जो हमारे इलाके के काम है वो करवाते भी हैं, और बड़ी सारी नेक तमन्नाएं इनके साथ है, यूथ इनके साथ है, यंग ब्लड आपके साथ है। यकीनन आप इनके स्पोर्ट के साथ अच्छा काम करेंगे। नेक तमन्नाओं के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा इंतखाब करने की कोशिश करें। आज अगर आप अच्छा इंतखाब करेंगे तो कल आपके बच्चे, आपकी औलादें भी अच्छे पाकिस्तान में जिएंगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।